جنرل سلامی دیگی جنرل سلام سلام فرق گارد نیچے فرق جناب حاضر گارد برائے مانا تیار ہے ساس طرف آجئے آپ اس طرف آجئے جناب اجازت ہو تو آئندہ کاروائی جاری رکھو گارد بازو فنک کے رقیب بازو فنک گارد دو قطار میں دائر وقت کے رقیب تنے پھر کا حلف اٹھانے پہ اور اس عدلیہ کی قیادت سنبھالنے پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ آنریبل سینئر پیونی جج جسٹس یاور علی خان صاحب، آنریبل جسٹس شاہد امیددار صاحب سینئر پیونی جج اور یاور علی صاحب دونوں تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ کچھ گزارشات آن بہاف آف اسٹیبلشمنٹ میں گزارش کرتا ہوں۔ جناب عزت مآب چیف جسٹس صاحب سید منصور علی شاہ صاحب، ہائی کورٹ کے پورے سٹاف کی طرف سے مبارکباد دی جا چکی۔ جناب کی خواہش کے مطابق انشاءاللہ پورا دفتر تندہی سے کام کرے گا اور جناب کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ جناب کی مہربانی پہلے ہی ہم سب لوگوں پر ہے۔ آپ کی کوششوں سے جناب جسٹس منظور احمد ملک صاحب نے ایک وقت میں اتنی زیادہ ترقیاں دیں کہ جس کی ہائی کورٹ کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔
ہم جناب کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ وہ واحد ادارہ ہے جس نے اپنے بجٹ کا 95% استعمال کیا. بلڈنگ برانچ، سیکیورٹی برانچ، پروکیورمنٹ ونگ نے اپنا پورا بجٹ استعمال کیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ملازمین کا دیرینہ مسئلہ 50% ایڈ ہاک الاؤنس اور دوسری چند مراعات جو گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں دی ہیں، ہمیں امید ہے وہ بھی آپ کی کاوشوں اور مہربانی سے ہمیں مل جائیں گی. جناب کے نوٹس میں ہم یہ بھی لانا چاہتے ہیں کہ سال 2016-17 میں ہائی کورٹ کے 5 ایڈیشنل رجسٹرار صاحبان ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ ڈپٹی رجسٹرار صاحبان ترقی پا کے ایڈیشنل رجسٹرار کے فرائض پر مامور ہوں گے اور اس کا فائدہ ہائی کورٹ کے تمام ملازمین کو ہوگا انشاءاللہ. ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ملازمین کا پروموشن اور ایک بچہ ملازم رکھنے کا کوٹا موجود ہے، لیکن ہائی کورٹ میں یہ سہولت موجود نہیں ہے. لہٰذا ہائی کورٹ کے وہ ملازمین جنہوں نے 30 یا 40 سال اس ادارے کی خدمت کی، ان کی ایک بچے یا بچی کے لیے تعلیم کے مطابق کوٹا مقرر ہونا چاہیے. ہم جناب سے امید کرتے ہیں کہ یہ کام موجودہ بھرتی کے عمل میں ہی مکمل کر لیا جائے. ہم جناب سے یہ بھی امید کرتے ہیں کہ وہ تمام ملازمین جن کو ٹائم سکیل پروموشن نہیں مل سکی، ان کو بھی یہ سہولت دی جائے تاکہ ان کی ترقی ایک جگہ رک نہ جائے. جناب علی، ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ جو کہ بہت پرانا ادارہ ہے اور اس کے ابھی تک سروس قوانین مرتب نہیں ہوئے، جناب سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں ایک رولز کمیٹی بنائی جائے جو اس کام کو مکمل کرے. آخر میں اپنی طرف سے اور تمام اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جناب سے عہد کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کریں گے اور جناب کی سربراہی میں اس ادارے کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. اب میں جناب چیف جسٹس صاحب کو، جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. آج کچھ دل کی باتیں کرنے آیا ہوں میں آپ کے ساتھ، اور اس لیے آیا ہوں دل کی باتیں کرنے کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں، سب کو بچہ سمجھتا ہوں اپنا. وہ کہ میری عمر تو اتنی نہیں، لیکن میرا آفس مجھے یہ دیتا ہے، چیف جسٹس ہونے کے ناطے، اس ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہونے کے ناطے میرا باپ کا درجہ، آپ میرے بچے ساتھ، اور میں آپ کو بچوں کی طرح ہی رکھوں گا. یہ آپ میرے سے آج وعدہ لے لیں. یہ یاد رہے کہ باپ تحفے بھی دیتا ہے اور پھر کان بھی کھینچتا ہے. جو بچہ اچھا کام کرے گا اس کو تحفے بھی ملیں گے، جو بچہ غلط راستے پہ چلے گا اس کو کان سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دوں گا. تو اگر یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے تو پھر تو رہی کچھ نہیں کیا کہنے کو. یہ یاد رکھیں. آگے چلتے ہیں آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایکچولی میری نظر میں ہائی کورٹ ہیں. ہم جج صاحبان آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آپ ہیں ایکچوئل ہائی کورٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ ریئل ہائی کورٹ ہیں.
اور اس چیز کا میں سیلوٹ کرتا ہوں آپ سب کو. جتنی محنت کرتے ہیں آپ, جتنی محنت, جتنا آپ اس میں ہارڈ ورک ڈالتے ہیں, جتنی کاوشیں آپ کی ہیں, یہ کسی کی بھی نہیں. اور میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت کام کرتے ہیں. فرنٹ پہ تو ہم نظر آتے ہیں دنیا کو, بیک اینڈ پہ آپ لوگ سارا سسٹم چلا رہے ہیں. اور مجھے آپ کی تکالیف, جو بھی پرابلمز, جو بھی ایشوز ہیں معلوم بھی ہیں, پاسٹ میں بھی ان کو ٹھیک کیا ہے, آگے بھی درست کریں گے. انہوں نے ذکر کیا جوڈیشل الاؤنس وغیرہ کا. آج صبح ہی چیف منسٹر صاحب سے جب ملاقات ہوئی اوتھ کے, تو پہلی بات میں نے یہ کی کہ ہمارا جو جوڈیشل الاؤنس یا ہمارے جو بھی آرڈرلی الاؤنس ہم اپنے سٹاف کے لیے فیصلے کیے ہیں, اگر ایڈمنسٹریشن کمیٹی نے فیصلے کیے ہیں تو اس کو حکومت کو آنر کرنا ہوگا. میں نے صبح چیف منسٹر صاحب سے کہا گورنر صاحب کی موجودگی میں کہ میں کام کرنا چاہتا ہوں حکومت کے ساتھ, ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہوں. آئیں مل کے پنجاب کو بہتر کریں, آئیں مل کے عام آدمی کو انصاف ملے, یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب کا نظام انصاف کا سارے صوبوں سے بہترین ہو. کر سکتے ہیں ہم. اور ان کو میں نے کہا کہ اس چیزوں کے لیے اگر مل جل کے چلنا ہے, مل کے کام کرنا ہے, تو پھر ہم اگر فیصلہ کریں گے اپنے کسی ملازمین اور آفیسر سٹاف کے لیے, کچھ بھی فیصلہ کرے گا, ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا آپ آنر کریں گے. ریکویسٹ ہے میری. میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ عدالت میں یہ کیس نہیں چلیں گے. آپ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں جو ہائی کورٹ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رکھے. ہمارے بجٹ کی ایشوز ہیں, ہمارے بلڈنگ کے ایشوز ہیں, ہمارے الاؤنسز کے ایشو ہیں. ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہائی پاورڈ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کریں جس کا چیف سیکرٹری ہیڈ ہو, اور پرسوں 12 بجے وہ کمیٹی مجھے ملنے آنی چاہیے. چیف منسٹر صاحب کی مہربانی, جیسے ہی اوتھ لے کے میں کرسی سے نیچے اترا, انہوں نے مجھے کان میں کہا کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے, 12 بجے آپ کے پاس ہوگی. تو خیر سے جب یہ کمیٹی بن جائے تو باقی چیزیں ان کے ساتھ ہم کریں گے. ہم ریڈریس کریں گے ایشوز, ہم حل کریں گے اپنے سارے معاملات جتنے بھی ہیں. یہ کورٹ کے میٹرز نہیں ہیں. انسٹیٹیوشنز کو کوئی نہیں لڑنا آپس میں. انسٹیٹیوشنز نے ملک کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. ہم سب ادارے ہیں پاکستان کے, اور عام آدمی کو انصاف پہنچائیں گے جس میں آپ لوگوں کا بہت بہت بڑا ہاتھ. اور یہ جو کام آپ سب کرتے ہیں, میں پھر سے دوبارہ کہتا ہوں, میں سیلوٹ کرتا ہوں آپ کے ان کمروں میں بیٹھ کے جو آپ کام کر رہے ہیں. یہ ہائی کورٹ آپ کا ہے اور آپ ہی کا رہے گا. یہ پہلے ہم نے طے کر دیا تھا. جو سوائے ایم آئی ٹی صاحب کے اور رجسٹرار صاحب کے یہاں کوئی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا آدمی نہیں ہو. جو لوگ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے آئے تھے آج گھر بھیج دیے گئے ہیں یہاں آنے سے پہلے. بہت اچھے وہ ہمارے جج ہیں, میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا, لیکن ہمارا سسٹم ایڈمنسٹریشن کا بالکل کلیئر ہے. یہ ہائی کورٹ آپ کا ہے, آپ لوگوں نے چلانا ہے. صرف ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے 2 ممبران یہاں ہوں گے بس. لیکن اب آپ پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو پرفارم کرنا ہے. پرفارم نہیں کیا تو ساری اسکیم فیل ہو جائے گی. اس لیے محنت آپ کو کرنی لازمن ہے. جو شارٹ فال ہے, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ 400 کے لگ بھگ ریکروٹمنٹ ہے. پروسیس شروع کر دیا گیا ہے کل سے. ود ان 15 days انشاءاللہ ہماری ریکروٹمنٹ پوری ہوگی. میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوگی, میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوگی, میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوگی. کوئی میرے ادارے میں سفارش کر کے تو دیکھے کسی کو, کوئی سفارش نہیں چلے گی اس ادارے میں. میرٹ پہ آدمی آئیں گے, میرٹ پہ کام ہوگا. اور یہ میں آپ لوگوں سے بھی ابھی بالکل کلیئر کر رہا ہوں, ایز اے فادر ٹو سنز اینڈ چلڈرن میں بات کر رہا ہوں کہ بالکل سیدھا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. سیدھا سیدھا اپنا کام کریں, محنت کریں. جتنی محنت کریں گے میں ریوارڈ کروں گا, میں چیزیں لاؤں گا, میں انسینٹیوز دوں گا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ نوکریاں کتنی قیمتی ہیں ہائی کورٹ کی. ایک تو بہت اچھے ادارے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے,
جو انصاف مہیا کرتا ہے پروونس میں، اس سے اچھا ادارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک چیز، تنخواہیں بہت اچھی ہیں میرے خیال میں باقی جگہوں پہ دیکھا جائے، لیکن پھر بھی ہم اگر گند کریں گے، اپنے اس تھالی میں گند ڈالیں گے، میں نہیں اسپیئر کروں گا، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں، میں کانوں سے پکڑ کے نکالوں گا اگر کوئی آدمی کسی نے غلط کام کیا تو جو کر بھی رہے ہیں تو آج ٹھیک ہو جائیں، آج شام، آج کا دن ہے آپ کے پاس، سب ٹھیک ہو جائیں، بالکل فیئر اینڈ اسکوائر چلیں، صحیح چلیں گے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ بچوں کی طرح ٹریٹ کروں گا، بینیفٹس دوں گا، اور میں بتاتا ہوں میں کیا کرنے چلا ہوں، لیکن اگر ایک طرف میں دل کھول کے آپ سے پیار کرنا چاہتا ہوں تو پھر وہ پیار کا مان رکھنا ہے آپ نے۔ اس ہائی کورٹ میں کوئی لنچ بریک نہیں ہے، سارا دن کام کرتے پھرتے ہیں ہم، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریشن کی لنچ بریک اور پریئر بریک ہوگی، اس کا ٹائم ہم بعد میں بتائیں گے۔ ہر روز کا ایک ٹائم ہے جو آپ کی بریک ہوگی، آپ جائیں، گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہم طے کریں گے۔ ایک لنچ بریک ہوگی، اس لنچ بریک کے 2 فائدے ہیں، ایک تو آپ کے پاس پورا ٹائم ہے کہ آپ لنچ کریں، نماز پڑھیں اور واپس آئیں، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، پھر اسی ٹائم میں ادھر ادھر ہوں گے۔ 3 بجے پتہ کرو تو پتہ چلتا ہے لنچ پہ گیا ہوا ہے، یہ نہیں ہوگا پھر۔ سو لنچ بریک ہے، جس طرح اداروں میں دنیا میں ہوتا ہے، بریک لیں، ریلیکس کریں، دوبارہ کام پہ آئیں۔ آپ کی بینیفٹ کے لیے، آپ سب کے بینیفٹ کے لیے انشاءاللہ رمضان کے بعد کیفیٹیریا ہمارا چالو ہو جائے گا، ڈائننگ سینٹر ہوگا۔ میں آ کے آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اس ڈائننگ سینٹر میں، ہم ایک ادارہ ہیں، میں کوئی آسمان سے نہیں اترا، میں اسی ادارے کا حصہ ہوں، آپ بھی اسی ادارے کے حصہ ہیں۔ ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، کیفیٹیریا میں کھانا کھائیں گے، سارے ٹائم پہ کھانا کھائیں، فرسٹ کلاس کھانا کھائیں، یہ ہیپیٹائٹس اور بیماریوں سے بچیں، بازاری کھانوں کو چھوڑیں، فرسٹ کلاس یہاں کھانا ملے گا، سب کو ملے گا، آرام سے یہاں کھانا کھائیں ڈائننگ سینٹر میں۔ آج تک ہماری پرفارمنس ایویلیویشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کون کتنا کام کر رہا ہے، کیسا کام کر رہا ہے، یہ سسٹمز ہم لانے لگے ہیں۔ پرفارمنس ہوگی، پرفارمنس ایویلیویشن ہوگی، جاب ڈسکرپشن بنے گی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ سے کیا توقع ہے ادارے کو، کہ آپ کو پتہ ہو آپ نے کیا ڈیلیوری دینی ہے، اور ہمیں پتہ ہو کہ آپ کی ڈیلیوری مانیٹر کیسے کرنی ہے۔ مجھے کیا پتہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں بڑی محنت کرتا ہے جی، ہمیں نہیں پتہ یہ بات۔ سسٹمز آ رہے ہیں، پرفارمنس ایویلیویشن ہوگی۔ میرے لیے سینیورٹی ایک درجے معنی رکھتی ہے لیکن اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، مجھے پرفارمنس چاہیے۔ اگر پرفارمنس میں لڑکا اچھا ہے، جدھر بھی ہے میں نے اس کو اٹھا کے اوپر لے جانا ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے، یہ بالکل کلیئر ہو جائیں۔ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ بزرگ ہیں ان کو اوپر چلاتے رہیں گے، میرے لیے ادارہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ادارہ ادارہ ادارہ، ادارے سے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے یہاں میرے لیے، اور ادارے میں اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیچے جونیئر ہے جو پرفارم کر رہا ہے اور بڑا محنتی ہے، میں اس کو اٹھا کے اوپر لے جاؤں گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر میں ایز اے چیف جسٹس ادارے کے بارے میں سوچتا ہوں، آپ سارا دن جب کام کرنے آتے ہیں صرف ادارے کو سامنے میں رکھیں، کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پرسنل انٹرسٹ جا کے گھر میں چلائیں، رشتہ داروں کے ساتھ کھلائیں، دوستوں کے ساتھ کریں، جیسے ہائی کورٹ کے گیٹ کو کراس کر کے اندر آئیں، بس ادارہ ہونا چاہیے، ادارے کی بہتری، ماں کا درجہ رکھتی ہے ادارہ ہمارا، اس کی عزت رکھیں، اس کا مان اٹھائیں، اس کا کام کریں، اس کی عزت دیں اس کو۔ کوئی پرسنل لیگ پولنگ مجھے نہیں چاہیے، کوئی کانسپریسی نہیں چاہیے ایک دوسرے کے خلاف، پازیٹیو اپروچ رکھیں، یہی ہمارا مذہب بھی کہتا ہے، پازیٹیو اپروچ رکھیں۔ اچھا مہینہ ہے رمضان کا جس میں باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے، پازیٹیو اپروچ رکھیں۔ جس طرح اس ہائی کورٹ کا گیٹ آپ نے انٹر کیا ہے، آپ کو اپنی ماں نظر آنی چاہیے کہ میں ہائی کورٹ کے لیے کام کرتا ہوں، بس دماغ میں رہے۔ جب آپ کے دماغ میں رہے گا کہ اپنی ماں کے لیے کام کرتا ہوں، کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، یہ یاد رہے۔ اور اگر یہ رہے گا تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے خوبصورت ہائی کورٹ بن جائے گا کچھ عرصے میں، سارے پاکستان والے پوچھیں گے کہ ہائی کورٹ آپ نے کیسے بنایا، لیکن مدد چاہیے آپ کی، اور مدد صرف اتنی چاہیے کہ فیئر آنیسٹی سے اپنا چلیں اور بالکل اپنے ادارے کی انٹرسٹ میں کام کریں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے، اور جو غلط بات ہو مجھے بتائیں۔ میں آپ کے لیے ہر سیٹرڈے 1 گھنٹہ میرے دروازے کھلے ہیں، تھرو رجسٹرار اینڈ جو بھی ہم سسٹم بنائیں گے، جو آدمی فراش سے لے کر ایڈیشنل رجسٹرار تک مجھے ملنا چاہتا ہے مجھے مل سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا میں آسمان سے نہیں اترا ہوا، میں بھی آپ کی طرح عام آدمی ہوں،
میں چاہوں گا کہ آپ مجھے آ کے ملیں, بتائیں ادارے میں کیا پرابلمز ہیں. ہر آدمی کے لیے دروازہ کھلا ہے, ٹائم آپ کو بتا دیا جائے گا. یہ بینچز پہ بھی اپلائی کرتا ہے. جو گلا شکوہ آ کے مجھے بتاؤ. اگر مجھے نہیں بتاؤ گے تو کس کو بتاؤ؟ آئی ایم دی ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن. مجھے بتاؤ آپ. کسی سے مت ڈرو, کسی سے مت ڈرو, کسی سینئر سے مت ڈرو, اس سے ڈرو بس, تو سب آسان ہو گئے. سمپل فارمولا, سمپل زندگی کا فارمولا ہے. کوئی مانی نہیں رکھتا, کوئی آدمی, کوئی سینئر آفیسر مانی نہیں رکھتا. بس ٹھیک کام کرو, اس سے ڈرو. میں بیٹھا ہوں, میرے پاس آ جاؤ. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے ادارے میں جینڈر بیلنس ہو. ہمارے ملک کی جینڈر بیلنس میں دیکھیں تو خواتین کی بہت تعداد ہے ملک میں, ہمارے یہاں نظر نہیں آتی. کچھ خواتین نظر آ رہی. ہمیں جینڈر اپرچونٹیز بھی کھولنی ہے, خواتین کو اور ادارے میں لانا. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو معذور لوگ ہیں, جو ناکام کر سکتے ہیں, ڈسیبلڈ لوگ جنہیں کہتے ہیں, ان کا کوٹا بھی باقاعدہ امپلیمنٹ ہوگا. ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں گے اگر وہ کام کر سکتے ہیں, ہم ان کو پرووائڈ کریں گے. اس کو ہمارا فرض بنتا ہے کہ معاشرے کے جو لوگ ہیں, جو ڈسیبلڈ ہیں, جو معذور ہیں, جو چل نہیں سکتے, بیٹھ صحیح نہیں سکتے, لیکن کام کر سکتے ہیں, دماغ ان کا ٹھیک ہے, ہم ان کو نوکری دیں گے. ہمارے ادارے میں آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے. ہمارا ادارہ ایسا ہو کہ لوگ کہیں جاؤ دیکھو ہائی کورٹ کیسے چلتا ہے, ہائی کورٹ میں کتنا خوبصورت نظام ہے, ایکوٹی ہے, فیئرنیس ہے, کوئی غلط کام نہیں ہوتا. یہ میری ڈریم ہے, اور یہ ڈریم آپ میری پوری کریں. یہ میں آج کہہ رہا ہوں. آپ کی ٹریننگ پہلے بھی ہوئی ہے, یہاں بیٹھے ہوئے افسر سینئر جو ٹریننگ کر کے آئے. ملک سے باہر بھیجوں گا میں آپ لوگوں کو ٹریننگ کے لیے, ملک کے اندر بھی بھیجوں گا ٹریننگ. یہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے ہر مہینے کوئی نہ کوئی آفیسر میں چاہتا ہوں باہر جائے. ان کمروں میں بند بیٹھ کے, دروازوں کے اندر بیٹھ کے ہم دنیا کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. جائیں باہر, دیکھیں ہائی کورٹس کیسے دنیا کے چلتے ہیں, سپریم کورٹ کیسے چلتے ہیں. نئے آئیڈیاز لائیں. دنیا آئیڈیاز پہ چلتی ہے, دنیا چینج پہ چلتی ہے, دنیا انوویشن پہ چلتی ہے, تبدیلی پہ چلتی ہے. ہم کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس بند بیٹھے ہوئے. یہ بیٹھنا بند کریں. جاؤ ایکسرسائز کرا کرو, اپنی کو ورزش کرو, فیملی کو ٹائم دو, چیزیں کرو. یہ ساری خوشحال ہو, فریش فیسز ہونے چاہیے سب کے. لیکن یہ جو پروگرام ٹریننگ کا ہے, یہ ہم ادھر اکیڈمی میں بھی شروع کیا ہے, آپ نے دیکھا ہے پہلے. اس کو بھی ہم بہتر کرنے لگے ہیں. اکیڈمی میں ٹریننگ ہوگی. اس کے علاوہ اگر باہر جتنے کورسز ہوں گے سارے آفیسرز کو ہم بھیجیں گے. جو سٹاف اور بھی کوئی کورسز اویلیبل ہیں ہم باہر سب کو بھیجیں گے. ٹریول کریں گے, لوگ جائیں گے اور باہر سے آئیڈیاز لے کے آئیں گے. ہمارے ہاں جو ایک چیز مسنگ ہے وہ آڈٹ ہے. دیکھیں, کوئی ادارہ دنیا میں انٹرنل آڈٹ کے بغیر نہیں چل سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کوئی ادارہ پاکستان میں ورتھ اٹس نیم بتا دیں جس کا انٹرنل آڈٹ سسٹم ہی نہ ہو. ہمارا نہیں. تو میں نے سب سے جو بڑی فرم ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی پاکستان میں, ان کو بلایا تھا. وہ اے ایف فرگوسن ہے, جس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں. ان سے میں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس آڈٹ سیل بھی نہیں ہے. آئے ہماری مدد کریں, پبلک کے لیے مدد کریں, صوبے کے لیے مدد کریں ہماری. انہوں نے ہمیں آج صبح بتایا ہے کہ ان کے بورڈ نے ایگری کر لیا ہے کہ وہ 1 سال ہمارے ساتھ کام کریں گے فری آف چارج. اور 1 سال میں ہمارا آڈٹ سیل کو تشکیل دیں گے, شکل بنائیں گے, اور جب وہ 1 سال بعد جائیں گے تو آڈٹ سیل ہمارا کھڑا کر کے جائیں گے. ہر چیز کا آڈٹ ہوگا. اس کے علاوہ جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیوچر جو ہمارا سب کا ہے وہ ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے. یہ رجسٹر, یہ لیجرز, یہ اس سے کام نہیں چلے گا. 1.5 لاکھ کیس ہے اس وقت ہمارے پاس. بڑھے گا کم ہوگا وہ ہم دیکھیں گے. امید ہے بالکل کم ہوگا, اور ہم اس کو ریڈیوس کریں گے. لیکن یہ سارا سسٹم ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہم کرنے لگے ہیں. اس لیے سب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف اپنا رجحان کریں. یہ کہنا کہ مجھ سے کمپیوٹر نہیں چلانا آتا, یا یہ کہنا کہ جی سمجھ نہیں آئی آئی ٹی والوں سے پوچھ لیتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. آپ ہی آئی ٹی والے ہیں اب آج کے بعد. اپنی تیاری کریں, آپ کے کورسز کراؤں گا. آئی ٹی کے بغیر فیوچر نہیں ہے. ہم آئی ٹی کا بہت بڑا پروجیکٹ لانے لگے ہیں. سب کچھ آن لائن اور ٹیکنالوجی یہاں آپ کے ساتھ چلے گی. لیکن یہ میں نہ سنوں کہ سر یہ کام کرنا ہے تو آئی ٹی والوں سے پوچھ لوں. آئی ٹی والے آپ سب ہیں,
آج کے بعد سب آئی ٹی ہیں آپ لوگ, اور آئی ٹی کو سمجھ لیں, آئی ٹی کو آسمان سے نہیں اتری ہوئی آئی ٹی. کیونکہ باپ نے بچوں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے, میں ہر وقت تو راؤنڈ لگا نہیں سکتا, اس لیے ہر کمرے میں کیمرہ لگنے والا ہے. ہر ہال میں کیمرہ ہوگا, میرے کمرے میں ٹیلی ویژن ہوگا, اور پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے. کوئی ادارہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں چل سکتا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کوئی واقعہ ہوا تھا, غلط چیزیں بنی تھیں, لسٹیں بنی تھیں, ایک دن میں فیصلہ کر کے ان کو ہم نے باہر نکالا ادارے سے. اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی, اسی سپیڈ سے ایکشن ہوگا, یہ میں آپ کو بھی بتا دوں. یہ بھول جائیں انکوائری. اگر کسی نے کوئی بھی اس ٹرسٹ کو باپ بیٹے کی ٹرسٹ کو افیکٹ کیا تو وہ میں نہیں چھوڑوں گا. یہ میں ابھی سے آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں, لیکن پیار بھی پھر ڈبل دوں گا اگر آپ کام کریں. سمپل فارمولہ ہے, یہ اپنے دماغ میں آج ڈال لیں کہ جو بھی ہے سب سیدھے ہو کے سیدھا راستے پہ شروع ہو جائیں, ادارے کے لیے کام کریں. کیمرے لگنے والے ہیں, بچ میری نظر سے کوئی نہیں سکتا. میں بس آپ لوگوں کو اور آپ کی فیملیز کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا اس اوکیزن پہ. ہم ایک نئی چینج لانے لگے ہیں, ایک نیا ادارہ کھڑا کرنے لگے. ادارہ ہم کھڑا کریں گے انشاءاللہ, ایسا ادارہ جو اس پاکستان میں سب دیکھیں گے. لیکن ہمت کرو میرے ساتھ سارے ساتھیوں, مل کے میرے ساتھ چلو تو انشاءاللہ ہم اپنا نام بنائیں گے پاکستان. بہت شکریہ. آپ کا سب کا بہت شکریہ. اب جو ریڈر صاحبان یہاں بیٹھے چلے, وہ جج صاحب ناراض ہو رہے ہوں گے, اور اپنے کاموں پہ چلتے ہیں. میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں, جس طرح میں نے کہا, ملاقاتیں بھی رہیں گی, انٹریکشن بھی بہت بڑھے گا. میں برانچوں میں آؤں گا, بیٹھوں گا, دیکھوں گا, چائے پیوں گا آپ کے ساتھ, کام کیسے چل رہا ہے, مل جل کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو کہا, کسی سے مت ڈرے, کسی سے مت ڈرے. اللہ تعالیٰ ہے نا, بس وہ ہے. اور اگر بات کرنی ہے, میں بیٹھا ہوں. جب میں نے دروازہ کھول دیا اپنا, تو کس سے گھبراتے ہو؟ آؤ نا مجھ سے ملو, بتاؤ کیا پرابلم. تھینک یو.